بادشاہ فوراً اپنے آدمیوں کو لے کر قربان علی کی حویلی کی طرف نکل پڑتا ہے، جہاں وہ سندری کو صحیح سلامت رہا کروا لیتا ہے، لیکن سندری اس کے ساتھ اکیلے جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور فوراً بادشاہ سے پوچھتی ہے غلام کہاں ہے۔ اب بادشاہ سندری کو غلام کے پاس لے جاتا ہے اور سندری جیسے ہی غلام کو دیکھتی ہے سیدھا اسے گلے لگا لیتی ہے، اسے چھوڑ کر جانے سے منع کر دیتی ہے، لیکن یہ دیکھتے ہی بادشاہ کا غصہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ زبردستی سندری کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ادھر غلام سندری کو روکنے میں ناکام رہ جاتا ہے کیونکہ بادشاہ کے آدمی غلام کو پکڑ لیتے ہیں اور حویلی کے تہہ خانے میں قید کر دیتے ہیں۔ یہاں بادشاہ سب کے سامنے آتے ہی بڑا اعلان کر دیتے ہیں کل میرا اور سندری کا نکاح ہے، لیکن سندری ابھی صاف صاف بول دیتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بادشاہ سے نکاح نہیں کروں گی۔ اگلے دن جب بادشاہ کا زبردستی سندری سے نکاح ہونے والا ہوتا ہے تب ہی خورشید بی بی ایک بار پھر بادشاہ کو دھوکہ دیتے ہوئے چپکے سے تہہ خانے میں جا کر غلام کو آزاد کروا دیتی ہے۔ مولوی صاحب پوچھتے ہیں بادشاہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو بادشاہ فوراً قبول ہے کہہ دیتا ہے، لیکن سندری کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہاں دھماکے دار انٹری ہوتی ہے غلام کی۔ سیدھا سندری کا ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر بادشاہ اور غلام کے بیچ زبردست ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس پر غلام بادشاہ کو بری طرح مارتا ہے، سندری کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن بادشاہ کو ہوش آتا ہے وہ فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے غلام جہاں بھی ملے اسے مار دو، سندری کو واپس سندر گڑھ لے آؤ۔ راستے میں ہی بادشاہ کے آدمی غلام کی گاڑی پر حملہ کر دیتے ہیں، غلام بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، سندری کو ایک بار پھر سے قید کر لیتے ہیں، سندر گڑھ واپس لے آتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے بعد کچھ لوکل لوگ غلام کو دیکھ کر فوراً ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بار پھر بادشاہ زبردستی سندری سے شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بار سندری اپنی جان لینے کی کوشش کر لیتی ہے کیونکہ اسے جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ غلام اب اس دنیا میں نہیں رہا تاکہ وہ بادشاہ سے شادی کے لیے ہاں کر دے، لیکن جیسے ہی نکاح ہونے والا ہوتا ہے سندری فوراً بادشاہ کے آدمی سے بندوق چھین لیتی ہے اور سیدھا اپنے ماتھے پر تان کر چیخ کر کہتی ہے اگر یہ نکاح ہوا تو میں ابھی خود کو گولی مار لوں گی، پھر بادشاہ کے ہاتھ صرف پچھتاوا رہ جائے گا، میں ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر غلام کے پاس چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد بادشاہ فوراً اپنے آدمیوں کو بولتا ہے کہ غلام کو سلامت سندر گڑھ واپس لاؤ۔ جیسے ہی غلام واپس آتا ہے بادشاہ خود اپنے ہاتھوں سے غلام اور سندری کا نکاح کروا دیتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد غلام اور سندری جمعہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ سے بعد غلام ایک پیارے سے بچے کا باپ بن جاتا ہے۔ یہ خوشخبری بادشاہ کو ملتی ہے تو وہ بھی غلام اور سندری کے لیے دل سے خوش ہوتا ہے کیونکہ بادشاہ سندری کو ہمیشہ کے لیے بھول کر اپنی بیوی مرخ کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد صاحب جان بادشاہ کو ایک اور گڈ نیوز دیتی ہے، مرخ امید سے ہے، یعنی بادشاہ بھی جلد ہی باپ بننے والا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور پھر یہ خوشی دینے کے لیے مرخ کو اپنے ساتھ لے کر کراچی چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ یہ خوشخبری غلام اور سندری کو دیتا ہے، یوں سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔